سلطان عبدالحمید ثانی کی ذاتی ڈائری۔ کیا سلطان عبدالحمید ادب و لٹریچر کا دشمن تھا؟ سلطان عبدالحمید اور مشہور ادیبہ عبدالحق حامد، ضیاء بیگ اور کمال بیگ۔ عبدالحمید کے وقت سلطنت پر 300 ملین لیرہ قرض تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ کمانڈر جنرل احمد مختار پاشا کا جب خفیہ ٹیلی گراف موصول ہوا تو وہ کون شخص تھا جس پر کپ کپی طاری ہوئی؟ ان سارے موضوعات سے پردہ ہٹانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے جو 1876 عیسوی سے 1909 عیسوی تک سریر آرائے سلطنت رہے، سلطنت سے معزولی کے بعد نظر بندی کے دوران ذاتی ڈائری کے طور پر اپنی یادداشتیں قلم بند کی تھی۔ ان یادداشتوں کا آغاز سلطان مرحوم نے اپنے خلاف عائد کیے جانے والے اس الزام کے جواب سے کیا ہے کہ سلطان عبدالحمید ادب و لٹریچر کا دشمن ہے، اور اس نے اپنے دور میں شعراء، ادیبوں اور قلمکاروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے اس سلسلے میں تقابل کے طور پر اپنے بڑے بھائی سلطان مراد خامس کا ذکر کیا ہے کہ سلطان مراد کو ترکی کے نوجوان انقلابیوں نے اپنا لیڈر بنا کر اس سے تحت نشین کرنے کے لیے سلطان عبدالعزیز مرحوم کو معزول کرایا، جو سلطان مراد اور سلطان عبدالحمید کے چچا تھے، اور معزولی کے بعد سلطان عبدالعزیز مرحوم نے ان انقلابیوں کے بقول خودکشی کر لی۔ سلطان مراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موسیقی کا دلدادہ تھا، مغربی تہذیب و ثقافت کا شیدائی تھا، فرانسیسی زبان روانی سے بولتا تھا، اور لندن میں قیام کے دوران برطانوی ولیعہد سے ذاتی دوستی اور اس کے ذریعے مختلف تنظیموں سے روابط استوار کر چکا تھا۔ وہ ترکی کے انقلابی نوجوانوں کی تحریک کا سرپرست اور زبردست مالی معاون تھا۔ اسی پس منظر میں اس سے سلطان عبدالعزیز مرحوم کو معزول کر کے خلیفہ بنایا گیا تھا، جبکہ اس کی عمر 36 برس تھی، لیکن سلطنت سنبھالنے کے بعد وہ دماغی مرض کا شکار ہو گیا، اور ایک دن بھی کارہائے سلطنت کی انجام دہی کے لیے منظر عام پر نہ آ سکا۔ چنانچہ مجبور ہو کر 93 دن کے بعد اس سے سلطنت سے الگ کر کے سلطان عبدالحمید کو خلیفہ بنانا پڑا۔ سلطان عبدالحمید کا کہنا ہے کہ ان کے بڑے بھائی سلطان مراد کو انقلابیوں نے ایک منظم منصوبے کے تحت اپنا ہمنوا بنایا اور پھر سلطنت کے منصب تک پہنچایا۔ اس سے ترکی میں ادب و کلچر کے سرپرست کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اور ایک دانشور و قومی شاعر کی حیثیت سے اس کا تعارف کرایا جاتا تھا، مگر سلطان عبدالحمید کے بقول اس کی علمی حالت یہ تھی کہ وہ چند سطریں بھی ڈھنگ سے نہیں لکھ سکتا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے اس سلسلے میں سلطان مراد کے ایک خط کا مضمون بھی نقل کیا ہے، جو 6-7 سطروں پر مشتمل ہے، اور فواد پاشا کی بیماری پر اس کے اہلخانہ کو لکھا گیا ہے۔ سلطان عبدالحمید نے لکھا ہے کہ جب سلطان مراد یہ خط لکھ رہے تھے تو وہ ان کے پاس موجود تھے۔ یہ خط وہ ایک دفعہ میں مکمل نہیں کر سکے تھے، کئی بار لکھا اور پھر اس سے بدقت تمام مکمل کیا، لیکن اس کے باوجود اس 6 سطری خط میں گرامر کی واضح غلطیاں موجود ہیں۔ سلطان عبدالحمید نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ انقلابیوں نے محض اپنے مفادات کی خاطر علم و ادب سے کوسوں دور ایک شخص کو قومی شاعر اور ادب و علم کے ہیرو کے طور پر پیش کیا، اور سلطان عبدالحمید کی کردار کشی کرتے ہوئے اس سے علم دشمن اور ادب و لٹریچر کا مخالف قرار دے دیا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے ان ادباء اور دانشوروں کا ذکر کیا ہے جو اس کے مخالف تھے اور اس سے سلطنت سے الگ کرنے کی تحریک میں شامل رہے، مگر سلطان نے ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ ان میں سے بعض کو مخالفت کے باوجود نوازا۔ سلطان عبدالحمید نے ضیاء بیگ کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان کے سب سے بڑے مخالف تھے، اور وہ انہیں جلاوطن کر سکتے تھے، اور ان کے لیے اس بارے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن محض ان کے علم و فضل کے احترام میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اسی طرح ایک انقلابی شاعر کمال بیگ کو اپنی ذاتی جیب سے ساری عمر وظیفہ دیتے رہے، اور معروف ترکی ادیب عبدالحق حامد کے قرضے انہوں نے اپنی طرف سے ادا کیے۔ اس کے علاوہ دیگر ادباء اور شعراء کا بھی سلطان نے تذکرہ کیا ہے، جو مخالفت اور حمایت سے قطع نظر صرف ادیب، شاعر اور دانشور ہونے کے ناطے سے ان سے مراعات حاصل کرتے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ ادب اور کلچر کے دشمن ہوتے تو ان دانشوروں، شاعروں اور قلمکاروں کے خلاف کارروائی کرنا ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ علم دوستی اور ادب نوازی کا مظاہرہ کیا۔ البتہ وہ ادب و شعر کے نام پر
قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کے خلاف تھے اور حریت فکر کے قومی تقاضوں سے انحراف کو برداشت کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے اس بات کا بطور خاص ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جس وقت منصب خلافت سنبھالا تو سلطنت عثمانیہ پر بیرونی قرضوں کی مقدار 300 ملین لیرہ تک پہنچ گئی تھی، جس سے انہوں نے بتدریج کم کرنے کی پالیسی اختیار کی، اور باوجود یہ کہ انہیں بلکان کی جنگوں اور روس کے ساتھ جنگ کے اخراجات برداشت کرنے پڑے اور کئی اندرونی بغاوتوں سے نمٹنا پڑا، مگر وہ ان سب کچھ کے باوجود اپنے دور سلطنت میں اس قرضے کو 300 ملین سے کم کر کے صرف 30 ملین تک لانے میں کامیاب ہو گئے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے سرکاری اخراجات میں اس حد تک کمی کر دی کہ انہیں بخیل خلیفہ کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ لیکن جب ان کے بعد انجمن اتحاد و ترقی کے انقلابی نوجوانوں نے اختیارات سنبھالے تو یہ قرضے تھوڑے ہی عرصے میں 30 ملین سے 400 ملین تک جا پہنچے۔ سلطان عبدالحمید نے روس کے ساتھ خلافت عثمانیہ کی 1877 عیسوی میں ہونے والی جنگ کا تذکرہ کیا، جس میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور روس کی زار شاہی حکومت نے خلافت عثمانیہ سے کئی علاقے ہتھیا لیے۔ سلطان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یک کے بعد دیگر 2 خلیفوں کی معزولی کے بعد 1876 عیسوی میں خلافت کا منصب سنبھالا تھا، اور اس وقت انقلابیوں اور تبدیل پسند نوجوانوں کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ خلیفہ کو معزول کرنے اور اس کی جگہ دوسرے شخص کو بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اسی حوالے سے عوام میں مقبولیت رکھنے والے لیڈر مدحت پاشا کو صدر اعظم بنا دیا اور اس سے مکمل اعتماد سے نوازا، حتیٰ کہ ملک میں دستوری حکومت کی قیام کے لیے مختلف حلقوں کی طرف سے دستوری مسودات پیش کیے گئے، تو انہوں نے ان میں سے مدحت پاشا کی تیار کردہ دستوری خاکہ کو منظور کیا۔ لیکن مدحت پاشا کی حالت یہ تھی کہ خود پسندی اور اپنے رائے پر ہٹ درمی کی حد تک اصرار نے اس سے مطلق العنان بنا دیا تھا، اور اسی ہٹ درمی کے باعث اس نے سلطنت عثمانیہ کو تیاری کے بغیر اس جنگ میں جھونک دیا۔ حالانکہ سلطان عبدالحمید کا کہنا ہے کہ وہ خود اس جنگ میں شامل ہونے کے حق میں نہیں تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ سربیا اور بلغاریہ میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی، اور بیرونی ممالک نے مشترکہ طور پر سلطنت عثمانیہ سے مطالبہ کر دیا تھا کہ وہ سربوں کو جبل اسود اور دیگر علاقے حوالے کر دے اور بلغاریہ کو آزادی دینے کا اعلان کر دے، جبکہ روس نے ایسا نہ کرنے کی صورت میں کلم کلا جنگ کی دھمکی دے دی تھی۔ سلطان عبدالحمید نے لکھا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کے حق میں تھے اور جنگ کے لیے تیار نہ تھے، لیکن مدحت پاشا ہر حالت میں روسی چیلنج کو قبول کرنے پر زور دے رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مجلس وزراء سے اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کر لیا اور سلطنت عثمانیہ جنگ میں کود پڑی، جس میں اس سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان عبدالحمید نے لکھا ہے کہ ان کے صدر اعظم مدحت پاشا نے انہیں بتایا کہ روس کے خلاف جنگ کی صورت میں برطانیہ اور فرانس نے سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، حالانکہ یہ بات غلط تھی، اور سفارتی ذرائع سے خلیفہ تک برطانوی وزیر خارجہ کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ روس کے ساتھ جنگ میں وہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے مدحت پاشا کو بلا کر اس پیغام سے آگاہ کیا، لیکن وہ جنگ کے سوا اور کسی بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ سلطان عبدالحمید نے لکھا ہے کہ انہیں صدر اعظم اور فوج کے کمانڈر ان چیف نے بتایا کہ اس وقت ان کے پاس 2 لاکھ کی تعداد میں مسلح افواج تیاری کی حالت میں موجود ہیں اور کسی بھی دشمن کے حملے کو روک دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، مگر اسی دوران عبدالحمید کو محاذ جنگ کے کمانڈر جنرل احمد مختار پاشا کا ٹیلی گرام موصول ہوا کہ اس کی کمان میں صرف 30,000 فوج ہے اور وہ اس پوزیشن میں دشمن کے علاقوں کی تعداد میں فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ سلطان کے بقول انہوں نے ٹیلی گرام موصول ہونے کے بعد فوری طور پر صدر اعظم اور کمانڈر ان چیف کو قصر خلافت میں طلب کیا اور ٹیلی گرام دکھا کر صورتحال کی وضاحت کرنے کے لیے کہا، تو صدر اعظم نے یہ کہہ کر اپنا دامن چھڑایا کہ انہیں فوج کی استعداد اور تیاری کا علم نہیں، جبکہ کمانڈر ان چیف پر کپ کپی طاری ہو گئی، جس سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ اس وقت جنگ میں کودنا پاگل پن کے سوا کچھ نہیں، مگر قوم مدحت پاشا کے ساتھ تھی اور مدحت پاشا ہر حالت میں جنگ چاہتے تھے، اس لیے جنگ ہوئی اور اس کے نتائج بھی جلد سامنے آ گئے۔ سلطان عبدالحمید نے لکھا ہے کہ مدحت پاشا کی مغرب نوازی نے ان کے علم میں آ چکی تھی اور وہ جانتے تھے کہ انگریزوں کے ساتھ مدحت پاشا کے خفیہ روابط ہیں، حتیٰ کہ سفارتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی
کہ مدحت پاشا کے رفیق کار جنرل غونی پاشا نے انگریزوں سے بھاری مقدار میں رقم وصول کی ہے، لیکن چونکہ رائے عامہ مدحت پاشا کے ساتھ تھی اور اس سے قومی ہیرو کی حیثیت دے دی گئی تھی، اس لیے ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اسے صدر اعظم کا منصب عطا کرے، اس کے پیش کردہ مسودہ دستور کو منظور کرے اور اس کی پالیسیوں پر ہر حالت میں منظوری کی دستخط ثبت کرے، حتیٰ کہ جب بات حد سے بڑھ گئی اور قطعی طور پر ناقابل برداشت ہو گئی تو انہیں مدحت پاشا کو معزول کرنا پڑا۔